نیدرلینڈ یا ہالینڈ یورپی یونین کا ایک اہم ملک ہے۔ 17 ملین آبادی کے اس ملک میں 1 ملین مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ترکی، مراکش اور ایران سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایران سے آنے والوں میں سے ہزاروں اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے ملک کی اکثریتی آبادی پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ہے۔ اس ملک کی ایک سیاسی پارٹی فریڈم پارٹی آف ڈچ ہے۔ یہ حزبی اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کی شہرت ہی اسلام مخالف ہونا ہے۔ اس پارٹی نے 2017 میں اپنی انتخابی مہم اسی بات پر چلائی تھی کہ الیکشن جیت کر یہ پارٹی مسلمان تارکین وطن پر پابندی عائد کرے گی، مساجد بند کر دے گی اور قرآن مجید کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرے گی۔ پارٹی کا سربراہ بدنام زمانہ گیرٹ ولڈرز ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 3 سال پہلے بدبخت امریکی کارٹونسٹ کو اپنی نفرت انگیز مہم کے لیے جج مقرر کیا تھا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران اسی پارٹی کے ایک شخص نے زولے میں قائم گلزار مدینہ نامی مسجد کے امام کی ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی، جس میں امام صاحب ایک بچے کو نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ اس واقعے کو ذرائع ابلاغ میں اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عام سا معاملہ بالآخر ہالینڈ کے پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا۔ نیدرلینڈز عوام کی اکثریت نے اس پارٹی کے شدت پسندانہ نظریات کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈچ پارلیمنٹ سے 2016 میں عوامی مقامات پر چہرے کے نقاب پر پابندی کا قانون منظور ہوا، جو حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں بھیج دیا گیا تھا۔ 2 سال بعد سینٹ نے بھی عوامی مقامات پر نقاب پر پابندی کی منظوری دے دی، لیکن اس سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والا ایشو یہ ہے کہ گیرٹ ولڈرز نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کے متنازع مقابلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس شرمناک مقابلے کی منظوری نیدرلینڈز کی انسدادی دہشت گردی ایجنسی نے بھی دی ہے اور یہ مقابلہ پارلیمنٹ کی عمارت میں ہوگا۔ گیرٹ ولڈرز نے اپنے پیغام میں دوسرے لوگوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ دنیا کو رواداری اور عدم تشدد کا منجن بیچنے والے یورپ اور مغرب میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ڈنمارک، امریکہ اور فرانس وغیرہ میں بھی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی گستاخانہ مہمات ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ احتجاج کریں، املاک نذر آتش کریں، گاڑیاں جلائیں، ہڑتال کریں، ہالینڈ ایمبیسی کا گھیراؤ کریں؟ یہ سب کام ہم ماضی میں بھی کر چکے ہیں۔ یہ نہ تو حل ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کا معقول اور اسلامی طریقہ ہے۔ بلا شبہ مسلمان غصے میں ہیں، درست کہ ہمارے جذبات مجروح ہیں، صحیح کہ ہمارے دل زخمی ہیں۔ ہم اپنے ان قیمتی جذبات کو اپنی طاقت بھی بنا سکتے ہیں، ان کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مغرب کو غصہ کیوں ہے؟ اسی لیے نہ کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ اس کا تدارک اور سد باب چاہتے ہیں۔ اسی نیدرلینڈ سے متعلق مغربی میڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہوا تھا کہ ملک میں پیدا ہونے والے نصف بچے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ ملک کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب صرف 5.8% ہے۔ ڈنمارک میں پیغمبر اسلام کے خاکے چھاپے گئے، اس کے بعد گوگل سرچ انجن پر جو نام سب سے زیادہ سرچ ہوا وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ہم اگر حقیقی معنوں میں گستاخانہ خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو ہر غیر مسلم تک درست شکل میں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف زبانوں میں کتب، مقالات اور مضامین لکھ کر انٹرنیٹ میں ڈال دینا چاہیے۔ مغرب اور یورپ کو بتائیں کہ جس پیغمبر کے تم خاکے شائع کرتے ہو اس عظیم پیغمبر نے انسانیت کو معراج دی، دنیا کو اخلاقیات، معاشرت اور امن و آشتی کے اصول دیے۔ ناموسی رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام مسالک، سب جماعتیں اور سبھی علماء کرام جمع ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں علماء کرام کا
مشترکہ اجلاس ہو، فیصلہ احتجاج کا نہ ہو، بلکہ یہ طے کر کے اٹھیں کہ ایک ایسا فورم تشکیل دیا جائے جو دنیا کی مختلف بڑی زبانوں میں جدید اسلوب کے ساتھ سیرت طیبہ پر مقالات اور مضامین لکھے گا۔ اسی طرح ملکی سطح پر یہ کوشش کی جائے کہ سیرت طیبہ کو بہتر انداز میں نصاب تعلیم کا حصہ بنا کر نئی نسل کو سیرت کے خوبصورت گوشوں سے روشناس کرایا جائے۔ تمام جامعات اور مدارس میں سیرت فیکلٹی کے قیام عمل میں لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ سیرت طیبہ پر لکھی گئی تمام اہم کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جائے، نئی کتب تصنیف کی جائے، اس کے بعد دیگر عالمی زبانوں میں ترجمے کیے جائیں۔ آپ انٹرنیٹ سرچ کریں، آپ کو انگریزی زبان میں قادیانیوں کی دعوت ملے گی، مستشرقین کا کام نظر آئے گا، اسلام سے متعلق شکوک و شبہات اور پروپیگنڈا پڑا ہوگا، مگر بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کی صحیح صورت کو پیش کرتا لٹریچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔